السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ النساء آیت نمبر 81 سے اور 87 تک کا سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طَاعَةٌ، فرما برداری ہے، فَإِذَا، پس جب برزوا، وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا، رات کو مشورہ کرتا ہے، طائفۃ منہم، ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی، خلاف اس کے جو تقولو، آپ کہتے ہیں، واللہ، اور اللہ، یکتب، لکھتا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، فاعرض عنہم، پس آپ اعراض کریں ان سے، وتوکل علی اللہ، اور آپ توکل کریں اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر نہیں وہ تدبر کرتے قرآن میں، ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر ہوتا یہ غیر اللہ کی طرف سے، لوجدوا فیہ، تو وہ پاتے اس میں، فیہ اختلافا کثیرا، اس میں اختلاف بہت زیادہ، وَإِذَا، اور جب جاءہم امر من الامن، آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی، او الخوف، یا خوف کی، اذاعوا بہ، تو وہ مشہور کر دیتے ہیں اسے، ولو ردوہ الی الرسول، اور اگر وہ اسے لوٹاتے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور اصحاب امر کی طرف، منہم، اپنے میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو جان لیتے اس کو وہ لوگ جو یستنبطونہ منہم، تحقیق کرتے ہیں اس کی ان میں سے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، ضرور تم پیچھے لگ جاتے شیطان کے مگر تھوڑے ہی، فقاتل، پس آپ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، نہیں آپ ذمہ دار بنائے گئے مگر اپنی ہی ذات کے، وحرض المؤمنین، اور آپ رغبت دلائیں مومنوں کو، عسى اللہ، امید ہے اللہ، ان یکف بأس الذین، یہ کہ روک دے لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا، کفر کیا، واللہ، اور اللہ، اشد بأسا و اشد تنکیلا، بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں، من یشفع شفاعتا حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے اچھی سفارش، یکن لہ، ہوگا اس کے لیے، نصیب منہا، حصہ اس میں سے، ومن یشفع شفاعتا سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کرے بری سفارش، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان، وَإِذَا، اور جب حییتم بتحیۃ، اور جب تم دعا دیے جاؤ کوئی دعا، فحیوا، تو تم دعا دو، بأحسن منہا، زیادہ بہتر کے ساتھ اس سے، اور ردوہا، یا اسی کو لوٹا دو، ان اللہ علی کل شیء حسیبا، تحقیق اللہ ہے ہر چیز کا خوب حساب لینے والا، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، لا یجمعنکم الی یوم القیامت، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں۔ یہاں پہ ہم نے الحمدللہ آیات کا ترجمہ کر لیا، اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 81، کہا گیا یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے،
پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت جو آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے. ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے. اللہ رب العالمین اس آیت میں منافقین کے بارے میں بتاتے ہیں. اے نبی، یہ منافقین کیسے ہیں؟ جب یہ آپ کی مجلس میں آپ کے پاس ہوتے ہیں، جو باتیں یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اطاعت کے بارے میں، جب یہ راتوں کو آپ سے الگ ہوتے ہیں تو ان کے برعکس بالکل باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سازشوں کے جال بن رہے ہوتے ہیں. کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے اطاعت کی. جب باہر نکلتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے، اپنی ایک جماعت سے ملتے ہیں تو راتوں کو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، مشورے کر رہے ہوتے ہیں. اے نبی، آپ ان سے اعراض کیجئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے. اللہ نے حکم دیا وہ جو بھی سازشیں بنتے رہیں، وہ جو بھی آپ کے ساتھ منافقت اختیار کریں کہ منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ، جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو راتوں کو آپ کے خلاف مشورے کر رہے ہوتے ہیں، سازشوں کے جال بن رہے ہوتے ہیں. اے نبی، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اے نبی آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس آپ نے اپنا کام کیے جانا ہے. ان کی باتیں، ان کی سازشیں، ان کے مکر، اے نبی آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. کیونکہ آپ کا وکیل کون ہے؟ آپ کا وکیل وکفا باللہ وکیلا. اللہ نے کہا آپ کا وکیل وہ اللہ ہے جو کارساز ہے، جو آپ کو کافی ہے. وہ چاہے کچھ بھی سوچ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں کہ وہ آپ کے خلاف سازشیں کر کے آپ کو یا دین اسلام کو نقصان پہنچا سکیں گے. اے نبی ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ تبلیغ کا اپنا کام کرتے رہیے. آپ کا وکیل اور کارساز تو اللہ ہے. آگے فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلافات پائے جاتے. اللہ رب العالمین اس کلام قرآن مجید کے بارے میں یہاں پر بیان فرماتے ہیں. دیکھو اس قرآن کے اندر تم غور و فکر کرو، غور و تدبر کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس سے تم رہنمائی حاصل کر سکتے ہو. اللہ اس کلام کی صداقت کو کن الفاظ میں بیان فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں لوگوں یہ بات جان لو یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے کہ اس کے مضامین میں کوئی تعرض ہو جائے، کوئی نقص پایا جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے، کچھ کم ہو جائے، کچھ گھٹا دیا جائے، کچھ بڑھا دیا جائے. اللہ کہتے ہیں یہ بات جان لو اس کلام کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں. یہ ایک مفصل کتاب ہے، اس کا ہر حصہ فصاحت و بلاغت میں ممتاز ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، کسی چھوٹے موٹے مصنف کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ تصنیف، اس کا مصنف کون ہے؟ میرا اور آپ کا پروردگار ہے جس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں جو بڑے بڑے مصنفین ہوتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی زبان کا وہ معیار یا وہ فصاحت و بلاغت قائم نہیں رہ پاتی جو اس کلام قرآن مجید میں موجود ہے. دوسرا یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں دیکھو یہ بات بھی دلالت کے طور پر بیان کی جا سکتی ہے کہ اس کتاب میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ جو کہ عالم الغیب ہے کوئی اور بیان نہیں کر سکتا.
اس کتاب میں اگر وہ تمام واقعات ہیں تو وہ اللہ کے علم کی وجہ سے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، اس لیے اللہ نے تمام چیزوں کو کھول کر ہم پر واضح کر دیا۔ اللہ باقی بتاتے ہیں کہ یہ کلام اسی لیے بھی ممتاز ہے سب سے کہ اس میں حکایت و قصے بیان کیے جاتے ہیں، نہ اس میں باہمی کوئی تعارض پایا جاتا ہے، نہ کوئی تضاد پایا جاتا ہے کہ آپس میں کوئی معنی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں، کوئی کمی بیشی ہو، کچھ کوتاہیاں ہوں، کچھ غلطیاں ہوں اس کلام میں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کلام تمام کی تمام کوتاہیوں سے پاک اور صاف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، یہ وہ کلام الہی ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، کوئی معمولی کتاب نہیں، اس کی اہمیت کو جانو، اس میں غور و تدبر کرو۔ اگر تم اس کو سوچو سمجھو اس کتاب کے بارے میں، اس کو سیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ یہ کتاب تمام کتابوں سے ممتاز ہے۔ اس میں جس طریقے سے اللہ نے اپنی باتیں بیان فرمائی ہیں، جس طرح سے اللہ نے اس میں رہنمائی فرمائی ہے انسانوں کے لیے، یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، کسی معمولی مصنف کی تصنیف کردہ کتاب نہیں، یہ میرے اور آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو فرشتے لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت سے اختلافات پائے جاتے۔ چونکہ اس کتاب میں کوئی اختلافات نہیں ہے، لہٰذا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تم اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، تم دیکھ لو گے، جانچ لو گے اور پرکھ لو گے کہ یہ کتاب تمام عیبوں سے پاک کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے فرمایا جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین ایک عام حکم دے رہے ہیں کہ جب کوئی افواہ، کوئی خبر تم تک پہنچے تو ان افواہوں کی تحقیق ضرور کر لیا کرو۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کا جو درمیانی دور تھا وہ مسلمانوں کے لیے آزمائشوں کا دور تھا، جبکہ غزوہ احد میں ایک دفعہ مسلمانوں کی شکست کی وجہ سے یہودیوں، مشرکوں، قریش مکہ اور قبائل عرب غرض سب اسلامی دشمن طاقتوں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے اور مدینے پر ہر طرف ایک ہنگامی قسم کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ اس صورتحال سے اسلام دشمن لوگ جو تھے وہ خوب فائدہ اٹھانے لگے اور کبھی تو مسلمانوں کو مرعوب اور دہشت زدہ بنانے کے لیے ایسی افواہیں پھیلا دیتے کہ فلاں مقام پر مسلمانوں کے خلاف بڑا بھاری لشکر جمع ہو چکا ہے اور عنقریب وہ مدینے پر چڑھائی کرنے والا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ خطرے کی بات فی الواقع موجود ہوتی لیکن اسے غلط بیانی اور افواہوں کی بنا پر مسلمانوں کو غافل رکھا جاتا۔ اور یہ بات صرف منافقوں یا یہودیوں تک ہی محدود نہ تھی، یا اس کی وجہ محض اسلام دشمنی ہی نہ تھی، بلکہ بعض لوگ دلچسپی کے طور پر ایسی افواہوں کے پھیلانے میں حصے دار بن جایا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی افواہوں میں ہرگز حصے دار نہ بنیں، بلکہ اگر کوئی افواہیں سن پائیں تو اسے حکام بالا تک پہنچا دیں تاکہ وہ صورتحال کی تحقیق کر سکیں۔ ویسے تو یہ حکم عام ہے، لیکن اس آیت کے شان نزول میں جو تفسیر میں بتایا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے آتی ہے۔ بات فرمایا گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کا شان نزول جو بیان کرتے ہیں وہ بالکل الگ طریقے کا بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور جب میں نے خود اللہ کے نبی کے پاس جا کر اس کی تحقیق کی تو آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی ہے، تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیے
لیکن اگرچہ اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد اور وجہ یہ تھی، لیکن مفسرین کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب کسی بات کی کوئی افواہ ان تک پہنچے تو وہ اس کی پہلے تحقیق کر لیں، تصدیق کر لیں، جانچ پرکھ کر لیں کہ آیا وہ بات صحیح ہے یا نہیں، پھر اس کو آگے پھیلائیں اور آگے بھی ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو کہ حکام بالا ہیں، جو مسائل کو حل کرتے ہیں، جو اس پریشانی یا اس مسئلے کا حل نکال سکیں، ایسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم تک اگر کوئی خبر پہنچتی ہے تو ہم اس کی تحقیق کیے بغیر، تصدیق کیے بغیر، اس کے بارے میں جانے بغیر لوگوں میں عام کر دیتے ہیں اس بات کو۔ مثال کے طور پر ہم اس سے اس طرح لیتے ہیں کہ اگر خاندان میں کسی شخص کی کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، چاہے وہ اس کا کوئی عیب ہو یا کوئی اس کے اندر کی برائی ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم اس کو پورے خاندان میں پھیلا دیتے ہیں، اگرچہ وہ راز کی بات ہو، پردے کی بات ہو، لیکن ہم کسی کے پردہ پوشی نہیں کرتے بلکہ ہم اس باتوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ افواہی کیوں نہ ہو۔ پہلے ایک کو بتایا جاتا ہے، پھر دوسرے کو بتایا جاتا ہے، اور اس طرح یہ افواہ پھیلتی پھیلتی تمام لوگوں میں پھیل جاتی ہے، چاہے وہ حقیقی بات ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ یہاں پہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسی افواہوں کی اگر تمہیں کوئی بات پہنچے کسی بھی طرح کی تو پہلے اس کی تحقیق کرو، تصدیق کرو، اس بات کے بارے میں اچھی طرح پہلے سمجھو، سیکھو اور جانو کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں، پھر اس کو جس کو بتانا چاہیے اس کو بتاؤ۔ اللہ کے نبی حدیث میں فرمایا گیا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، یعنی ایسے شخص کو جھوٹا قرار دیا گیا جو سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے پتہ کچھ نہیں ہوتا اور لوگوں میں عام کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات پتہ بھی چلے، کوئی راز کی بات ہے، پردے کی بات ہے، تو ہمیں اس کو راز رکھنا چاہیے، پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ لیکن آج افسوس کہ اگر ہمیں کسی کا کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی ایسی چیز پتہ چل جاتی ہے، اسے ہم سوچتے ہیں جتنے بھی لوگوں کو پتہ چل جائے وہ کم ہے، رشتہ داروں کو بتا رہے ہیں، دوست احباب کو بتا رہے ہیں، خاندان بھر میں باتوں کو پھیلا رہے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں ایسا ہے، فلاں کے بارے میں سنا، فلاں کے گھر میں یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، جبکہ اللہ تو کہتے ہیں کہ دیکھو افواہوں کی تحقیق کر لو، پہلے باتوں کو جان تو لو، سمجھ تو لو کہ آیا وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر ہم تک کوئی بات پہنچے، کوئی خبر پہنچے، تو پہلے ہم اس کی تحقیق کر لیں، پھر اس کے بارے میں ہم ایسے شخص ہی کو بتائیں کہ جو اس کا حل نکال سکے، جو حکام بالا ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا گیا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم ماں سوائے چند لوگوں کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ہدایات وقت پر نہ دیتا تو تم افواہوں کی راہ میں بہہ جاتے اور دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے نقصان اٹھاتے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ افواہوں کی تحقیق کیے بغیر انہیں آگے بیان کر دینا شیطان کی اطاعت کے برابر ہوتا ہے۔ شیطان چاہتا تو یہ ہے فتنے فساد پھیلیں، برائیاں عام ہوں، قتل و غارت گری ہو، تو اس طرح افواہیں پھیلا کر ہم فتنہ اور فساد کو جنم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ شیطان کی اطاعت کے برابر ہے، لہٰذا ایسے عمل سے بچا جائے۔ آگے فرمایا سو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے، آپ پر صرف آپ کی اپنی ہی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائیے۔ ممکن ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک ہی دے، اور اللہ کا زور بڑا زبردست ہے اور وہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب فرمایا گیا یعنی اگر آپ ہر وقت اللہ کی راہ میں لڑنے کو تیار رہیں گے اور مسلمانوں کو بھی ترغیب دیتے رہیں گے تو مسلمان یقیناً آپ کے ساتھ مل کر جہاد پر کمر بستہ ہو جائیں گے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ دشمن آپ کی حرکات اور سکنات دیکھ کر خود ہی لڑائی کے ارادے سے رک جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا
اور انہوں نے حملے کی ٹھان لی تو اللہ رب العالمین ان سے نمٹنے پر قادر ہے اور انہیں خوب سزا دے سکتا ہے، جیسا کہ جنگ خندق میں فی الواقع ہوا بھی تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی کو جہاد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا تو اس سے اسے حصہ ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا تو اس سے وہ بھی حصہ پائے گا۔ اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اب فرمایا گیا کہ جو شخص، یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا اچھی سفارش، جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا تو اس سے اسے حصہ ملے گا، یعنی جو شخص مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے گا تو اس کے جہاد میں اس کا بھی حصہ ہوگا، اور جو منافق حوصلہ شکنی کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کا بھی حصہ ہوگا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ دین کے کاموں میں جو اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو فرمایا گیا کہ ان کے لیے نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ جو جتنا حصہ لے گا، جو دین کی جتنی ترغیب لوگوں کو دے گا، جو دین کی بات لوگوں تک پہنچائے گا، اب جس تک وہ بات دین کی پہنچائی گئی وہ جب عمل کرے گا تو جس نے بتائی، جس نے ترغیب دی، وہ بھی اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اجر کا مستحق ٹھہرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے برائی کو عام کیا، کسی میں مثال کے طور پر جہاد کی بات کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے جو منافق لوگ ہوتے تھے وہ حوصلہ شک نہیں کیا کرتے تھے، وہ ان کو مزید جو ہے وہ اس بات کی طرف لے کر آتے تھے کہ تم جہاد کیوں کرتے ہو، کیوں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جاتے ہو، کیوں موت کو گلے لگانا چاہتے ہو، تو اس طرح سے وہ ان کے حوصلوں کو پست کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ برائی میں حصہ لے رہے ہیں، تو لہٰذا وہ اس برائی میں ان کا بھی حصہ ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم ایسی چیز میں حصہ ڈالیں جو ہمارے لیے خیر ہو، جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو، جس میں ہمارے لیے نیکی لکھی جائے، نہ کہ ہم جو ہے وہ اس میں اپنے لیے برائی کو گلے لگائیں۔ سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے صحابہ سے فرماتے تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر کوئی شخص چور کی سفارش کر کے اسے چھڑاتا ہے جو پھر چوریاں کرتا ہے تو سفارش کرنے والے کو بھی اس کے گناہ سے حصہ ملتا رہے گا۔ لہذا اگر ہمیں پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کسی کی سفارش بھی کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا ہم کیسی بات میں سفارش کر رہے ہیں۔ اگرچہ تو ہم کوئی نیکی کے کام میں سفارش کر رہے ہیں کہ اس سفارش کے کرنے کی وجہ سے وہ شخص بھلائی کے کاموں میں آگے جا رہا ہے، نیکی کے کاموں میں سبقت لے کے جا رہا ہے، اچھائی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو سمجھ لیجیے ہم ایک اچھی سفارش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم نے کسی چور کی سفارش کی اور سفارش کر کے اس کو چھڑا تو دیا، لیکن وہ چوریاں کرتا پھر اور بھی رہے گا، اور بھی زیادہ وہ اس گناہ میں ملوث ہو جائے گا، جس شخص نے سفارش کی ہوگی تو کہا گیا وہ بھی گناہ میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی، کسی کی سفارش کریں، کسی کو مشورہ دیں، کسی کو ترغیب دیں تو ہمیشہ اچھائی، بھلائی اور نیکی ہی کے کاموں میں حصہ لیں تاکہ ہمارے لیے نیکی لکھی جائے، نہ کہ ہم برائی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے لیے وبال تیار کریں۔ آگے اللہ کہتے ہیں جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو، یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں قرآن و حدیث سے سلام کی اہمیت کے بارے میں ہم جانیں گے، جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپس میں سلام کہنا، سلام کو عام کرنا شرعی نقطہ نظر سے بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس عمل سے اسلامی معاشرے میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو، یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو۔ اب ہم چند احادیث سے سلام کی اہمیت و فضائل، اس کے آداب، سلام کس طرح کرنا چاہیے، کہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں، کہاں نہیں کرتے، احادیث سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بہتر اسلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ
اور اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے. یعنی اسلام کی بہترین بات کیا قرار دی گئی کہ انسان پہلے ایک دوسرے کو کھانا کھلائے, بھوکوں کو ایک دوسرے کو کھانا کھلانا بھی بہت زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے. دوسرا سلام کو عام کریں, یعنی ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں, جس سے ہماری جان پہچان ہوتی ہے, سلام دعا ہوتی ہے, ہم اسی کو سلام کرتے ہیں. جو ہمارے لیے اجنبی ہوتے ہیں, جن کو ہم نہیں جانتے, ان کے پاس سے ہم گزرتے ہوئے بھی اگنور کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ان سے ہماری کون سی جان پہچان ہے. اگرچہ ہم یعنی ایک مسجد میں موجود ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو گن گن کر صرف ایسے ہی لوگوں سے سلام دعا کر رہے ہوتے ہیں جن سے ہماری تھوڑی بہت جان پہچان ہوتی ہے. جن کو ہم نہیں جانتے ان سے ہم سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے, جبکہ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ جسے تم جانتے ہو اسے بھی اور جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. لہذا اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے سلام کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ اس کو کون سے ہم جانتے ہیں, اس کو ہم کیوں سلام کریں, اس سے ہمارا کیا تعلق. اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے, جس کو جانو جس کو نہ جانو ان تمام ہی کو سلام کرو. اب سلام کے بارے ہم ایک اور حدیث سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم, تو آپ نے فرمایا 10, یعنی اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. پھر ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20, یعنی اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں. پھر ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30, یعنی اس شخص کے لیے 30 نیکیاں ہیں. اب دیکھیے اگر نیکیاں کمانا ہم ہر بندہ ہی چاہتا ہے, السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اجر ہمیں نیکیاں ہمیں جتنا زیادہ بڑھائیں گے اتنی زیادہ نیکیاں ہمیں ملیں گی. السلام علیکم کریں گے تو 10 نیکیاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی. اور چونکہ نیکیاں جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکیوں کو کمائیں, اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کمانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم سلام کریں گے تو ہر سلام میں ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہوں گی. اور جبکہ اللہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں, جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو, یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو. یعنی اگر کسی نے آپ کو السلام علیکم کہا تو آپ اس سے بہتر اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو, کہ آپ نے اس کو اور بھی اچھی دعا دے دی. اور اگر آپ پورا جواب نہ دو تو آپ صرف السلام علیکم ہی کہہ دو, یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. ایک اور حدیث آتی ہے ابو داؤد کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے, پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت, دیوار یا پتھر آ جائے تو پھر اس سے ملاقات کرے تو پھر سلام کرے. یعنی اگر جدائی ہو جائے آپس میں, اگر جب پتھر آ رہا ہے, دیوار آ رہی ہے, درخت وغیرہ بھی آ رہے تو دوبارہ سے سلام کرے, نیکیاں کمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے, چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, تھوڑے زیادہ کو سلام کریں, سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے, اور چلنے والا کھڑے کو سلام کرے. یعنی یہاں پر آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے سلام ہم نے عام کرنا ہے. چھوٹا بڑے کو کرے, چلنے والا بیٹھے ہوئے کو کر دے, تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کر لیں, سوار پیدل چلنے والے کو سلام کریں, اور چلنے والا کھڑے کو سلام کرتے. اسی طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں چند یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم, تجھے موت آئے. میں سمجھ گئی وہ کیا کہہ رہے ہیں, تو میں نے کہا علیکم السلام واللعنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ, ہر کام میں نرمی کو اللہ پسند کرتا ہے. میں نے جواب دیا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وعلیکم تو کہہ دیا تھا. اب اس حدیث سے دیکھیے پہلے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ سلام کا جو لفظ ہے سلامو, اس کے معنی ہوتے ہیں سلامتی, یعنی ہم سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی ہوگی کہ ہم سلام کو اس طریقے سے ادا نہیں کرتے جس طرح کے سلام کے الفاظ ہمیں ادا کرنے چاہیے. بہت سے لوگ سلام کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعا نہیں رہتی بلکہ اس کا کچھ مطلب بن جاتا ہے. جیسے السلام علیکم لفظ ہے
تو السامو میں لام اور الف کو اگر ہم نے ہٹا دیا تو وہ موت کے معنی دے رہا ہے. تو کسی کو ہم دعا دینے کے بجائے السلام علیکم کہہ رہے ہیں کہ تجھے موت آئے. تو یہاں پر ہم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ سلام جو لفظ ہے اس کی ادائیگی ہمیں صحیح طرح کرنی ہے تاکہ ہم جو ہے وہ جس کو دعا دے رہے ہیں اس کو صحیح طور پر دعا دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم الفاظ کو توڑ موڑ کر اس طرح سے مذاق میں ٹھٹا کے ساتھ ہنسی کے ساتھ اس طرح پیش کر رہے ہوں کہ وہ دعا کے بجائے بد دعا بن جائے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ پہلے تو ہم نے الفاظ کا صحیح انتخاب کرنا ہے سلام کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے. دوسرا یہ کہ جب اس یہودی نے السلام علیکم کہا تو حضرت عائشہ نے علیکم السلام واللعنت کہا, یعنی اس نے صرف یہ کہا تھا کہ تجھے موت آئے. تو حضرت عائشہ نے پلٹ کر چونکہ اس نے غلط الفاظ کہے تھے تو یہ بھی کہا کہ تم پر موت آئے اور لعنت ہو. تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو منع فرمایا کہ عائشہ اللہ تو نرمی کو پسند کرتا ہے, تم نے یعنی اس طرح کہا. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں وہ السلام علیکم کہہ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے وعلیکم تو کہہ دیا, یعنی جو اس نے جیسی دعا یا بد دعا دی اللہ کے نبی نے ویسے ہی اس کو لوٹائی, اس سے زیادہ اس کے ساتھ برائی والا معاملہ نہیں کیا. تو ہم نے کوشش یہ کرنی کہ کسی کو بھی اس طرح کا سلام نہ کریں, ٹھیک ہے. اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے اللہ سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان میں سے پہلے سلام کرتا ہے. سلام میں پہل کرنا بہت بڑا اجر کا باعث ہے, اللہ سے زیادہ قریب ہے. یعنی جس کو جو اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے, جو اللہ کا خالص بندہ ہوتا ہے, وہی سلام کو عام کرتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہماری تھوڑی بہت بات چیت خراب ہو جاتی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا, کوئی بچوں کی وجہ سے بات چیت ہو جاتی ہے, تو ہم سلام دعا تک ختم کر دیتے ہیں. ہمیں یعنی آپس میں رشتے دار بھی ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں تو ہم سلام کرنا تک پسند نہیں کرتے. تو جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے, بے شک آپ کی رشتے داری ہے نہیں ہے, کوئی دل میں میل تھا, کوئی برائی تھی, آپ نے اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے سلام میں پہل کر لی, تو یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے. اور ایسے شخص اللہ کی قربت کو پاتا ہے, اللہ کے قریب ترین وہ شخص ہوتا ہے جو السلام میں پہل کرتا ہے. لہذا سلام کو ہم نے عام نہیں لینا, ایک خاص عمل ہے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے, اور جب جانے لگے تو بھی سلام کہے, اور یہ دونوں سلام ایک ہی جیسے ضروری ہیں. یعنی جب آپ آ رہے ہو جب بھی آپ سلام کر لو, جب آپ مجلس سے واپس جا رہے ہو تو جاتے ہوئے بھی سلام کرو, یہ کہا گیا. تو اس طرح ہمیں جو ہے وہ ان تمام احادیث سے ہم نے سلام کی اہمیت کو, اس کے بارے میں سیکھا اور جانا. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر ان تمام چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنائے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا, جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات جان لو جو قیامت کے دن ہے وہ یقیناً حق اور سچ ہے, اور وہ قیامت آ کے ہی رہے گی. اس دن تمام قسم کے لوگ, منافقین بھی, مشرکین بھی, یہودی بھی, تمام مسلمان بھی, سب اللہ کے حضور اکٹھا کر دیے جائیں گے, اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے, اور ان سب کا پورا پورا محاسبہ کیا جائے گا. اللہ کہتے ہیں جو اسلام کے دشمن عناصر ہیں, جو اسلام کو تحقیق کر دینا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا نہ ہو, وہ یہ بات جان لیں کہ وہ اسلام کا یا مسلمانوں کا یا اللہ کے نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, نہ وہ اللہ کے قانون کو بدل سکتے ہیں. جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے قیامت کا وقت آ کر ہی رہے گا. جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. لہذا قیامت ایک اٹل حقیقت ہے اور وہ آ کر ہی رہے گی. انسان کا سفر آخرت شروع ہونا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, جزا اور سزا ہے, جنت و دوزخ ہے. یہ تمام چیزیں حق ہیں, برحق ہیں, اور یہ ہو کر ہی رہنی ہے. اللہ کہتے ہیں اور یہ بات جان لو کہ اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں, اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. یعنی تم اللہ کے بارے میں یہ بات سوچ رہے ہو کہ جو بات اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی, اس میں تم شک کر رہے ہو, تو یہ بات جان لو اللہ کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اللہ کی بات یقیناً حق اور سچ ہی ہے. تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی آیات کی تفسیر کو مکمل کر لیا. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح طور پر قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے. انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔